بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتحادی حکومت شہباز شریف کی حکومت اس ٹائم پوری طرح سے دلدل میں پھنس گئی ہے، اور ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم نے سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھیں، اور پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، جو حق اور ساتھ دیتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے جو کہ حکومت کے حق میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہو، بلکہ وہ بات کرتے ہیں جو کہ حق اور سچ کی، اور جس طرح سے عمران خان حق اور سچ کے اوپر کھڑا ہے اس کی وجہ سے وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، جس کے اندر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بات کی عمران خان کے حق کی، اعظم سواتی کے حق میں ٹویٹس کیے، انہیں پارٹی سے نکالنا پڑا، پارٹی سے نکال دیا۔ اسی طرح سے نبیل گبول نے بھی باتیں کی، اور اب ایم کیو ایم سے باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، دو تین چیزیں اب آپ نے سمجھنی ہے اس ٹائم جو ملکی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ بڑی خطرناک ہے، دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم نے اس ٹائم فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک تو ایم کیو ایم سارے کے سارے جتنے اس ٹائم دھڑے ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں اکٹھے، وہ آ رہے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے اندر یا پھر سندھ کے اندر دو طرح سے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے ان کو کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، عمران خان کے خلاف ہم نے پورا ایک محاذ کھولنا ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے سیٹیں کم کرنی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہاں پر اچھا خاصا ڈینٹ پہنچانا ہے اور ان کی سیٹیں کم کرنی، اس وجہ سے ان کو ملایا جا رہا ہے۔ اب ایم کیو ایم سے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ حکومت اس ٹائم بالکل ڈیفالٹ کے اوپر ہے، بالکل، اور ایسی صورت میں اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم ڈیفالٹ ہو جائے اور کھڑے رہتے ہیں تو عوام میں ہم کس منہ سے جائیں گے؟ عوام میں پھر ہم نہیں جا سکیں گے، پھر ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ عوام نے تو ہمیں کہنا ہے کہ آپ اس حکومت کے ساتھ رہے، آپ نے اس حکومت کا ساتھ دیا جس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہو رہی تھی، جس وقت ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، ملک تباہی کی طرف جا رہا تھا، آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ ان کے ساتھ رہے، تو اب آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ اب ایم کیو ایم کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ ایم کیو ایم کے اندر سے بہت سارے لوگ، جس کے اندر مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اب کھل کر اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور اپنے جلسے جلوس انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ایک تو عمران خان نے یہ پلان کیا ہے کہ عمران خان نے جیسے ہی تھوڑا سا بہتر ہونا ہے، ٹانگ بہتر ہونی ہے، عمران خان نے پہلا دورہ کرنا ہے سندھ کا اور کراچی کا، کیونکہ وہاں جو حالات ہیں، دیکھیں سندھ کے حالات کے اوپر اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک صحافی نے شہری رحمان کی موجودگی میں شہری رحمان کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا کہ پچھلے 14 سال سے 15 سال سے کراچی اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا، پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر تباہی پھیر دی، وہاں پر بھتے، وہاں پر کرپشن، وہاں پر لوٹ مار، وہاں پر ٹارگٹ کلنگ، اور یہ تمام چیزیں ابھی بھی ہو رہی ہے۔ چوری ڈکیتی تو بڑی عام ہے وہاں پر، چوری ڈکیتی کرنا تو وہاں پر بالکل ایک عام سی بات ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ۔ لیکن جو اب حالات بنے ہیں اس میں ایم کیو ایم ایک تو اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کری ہے، دوسرا انہوں نے اب دیکھیں یہ کچھ پارٹیز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتی ہیں، اس کے اندر باپ پارٹی بھی ہے، اس کے اندر ایم کیو ایم بھی ہے، اس کے اندر اے این پی بھی ہے، یہ وہ پارٹیاں ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ، اور اس کے اندر کاف لیگ، چودھری پرویز الہی اور یہ پوری پارٹی، ان کو جب بھی کوئی اشارہ آتا ہے، کال آتی ہے، میسج آتا ہے، پھر یہ ہلتے ہیں، پھر یہ موو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ حکومت میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اتحادی بنتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں اتحاد۔ اب ان کو آ گیا اشارہ، کیونکہ جو حالات بن گئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو جنرل عاصم ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا بھی، انہوں نے دورہ کیا ہے یو اے ای کا بھی، اور دورے پر گئے ہیں، وہاں سے ملا کچھ نہیں۔ اسی طرح سے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر جنیوا میں کانفرنس ہوئی، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت کا ہر صورت میں ساتھ چھوڑنا ہے اور حکومت سے علیحدہ ہونا ہے، کیونکہ جتنی دیر تک یہ حکومت کے اندر بیٹھے رہیں گے، جتنی دیر تک یہ حکومت کا ساتھ دیتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی حکومت کے ساتھ ہی یہ سارا، اس کے اوپر بھی ذمہ داری آ جانی ہے، اس چیز کی ذمہ داری جو ملکی حالات ہیں، جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، جو ملک کے اندر خوفناک سچویشن ہے، ملک کے اندر آٹے کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، اس کی ذمہ داری بھی آ جانی ہے یہ اتحادیوں کے اوپر۔ تو ایک ایک اتحادی اب نکل رہا ہے،
یہ تمام اتحادی دیکھیں، آدھے اتحادی جو بلوچستان کے ہیں وہ سارے کے سارے اب چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں. آصف زرداری نے وہاں سے توڑ دیا. تو آصف زرداری پہلے سے بڑی ڈبل گیم کر رہا ہے. پہلے جب شہباز شریف کو اصل میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف کو دے دے، ایک تو یہ شہباز شریف ذلیل ہو، نون لیگ ختم ہو، پنجاب سے بھی فارغ ہو جائے. دوسرا یہ کہ بلاول کے لیے نیکسٹ جو ٹرم آنی ہے اس کے لیے بلاول کو تیار کیا جائے، بلاول کے لیے ڈیل کی جائے. وہ تو جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنی تھی، وہ تو ڈیل نہ چڑھ سکی، وہ تو پوری مکمل نہیں ہوئی. این آر او ہاں ضرور مل گیا، تو این آر او مل گیا ہے تو بھائی آپ کو مل گیا ہے تو بس اسی کے اوپر ہی رہیں آپ، لیکن آگے ڈیل کرنی ہے. تو آصف زرداری بلوچستان کے اندر بھی جوڑ توڑ کر رہا ہے اور پنجاب کے اندر بھی کوشش کرتا ہے. لیکن پنجاب کے اندر جو عمران خان بیٹھا ہے، عمران خان جس طریقے سے مینج کر رہا ہے معاملات کو اور لے کے چل رہا ہے، اس کا توڑ نکالنا پیپلز پارٹی کے پاس یا آصف زرداری کے پاس یا نون لیگ کے پاس نہیں ہے. عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان جس طریقے سے چالیں چلتا ہے، عمران خان جس طریقے سے سیاست کرتا ہے، وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے. وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ اس کے بیانیے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. میڈیا کے اندر اربوں روپے چلا رہے ہیں، اشتہارات دے رہے ہیں، پیسہ چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پورا کنٹرول کرنا نیریٹو کو عمران خان کا وہ پاسبل نہیں ہو رہا. اور دوسرا اتحادی چھوڑ رہے ہیں. ایم کے ایم تو یہ مکمل فیصلہ کر چکی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگ نکل رہے ہیں. اور جس پارٹی نے دیکھیں، یہ اب بات طے ہے، یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جس پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے ایم این اے اور ایم پی اے نکل آئیں گے باہر. وہ نہیں رہ سکتے اس اتحاد کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے عوام میں جانا ہے، انہوں نے پبلک میں جانا ہے. پبلک میں وہ کس منہ سے جائیں گے؟ پبلک کا کیسے سامنا کریں گے؟ وہ پاسبل نہیں، وہ ممکن نہیں. اگر یہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو عوام تو آخر کار ان سے جواب پوچھے گی، عوام ان سے حساب لے گی، عوام ان سے سارا جو معاملہ ہے وہ پوچھے گی. اس وجہ سے یہ لوگ بھاگیں گے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہنا. تو جتنے ایم پی اے ایم این ایز ہیں وہ سارے بھاگ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ کوشش کریں نون لیگ والوں سے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جہانگیر ترین سے رابطہ کر رہے ہیں، چودھری سرور سے رابطہ کر رہے ہیں، اون چودھری سے، تاکہ پنجاب کے اندر سچویشن کو بہتر کیا جائے. لیکن اب یہ ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے نون لیگ کے چیزیں. نون لیگ سے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں. نون لیگ اب کچھ بھی نہیں کنٹرول کر سکتی. حکومت یہ جانی ہے اور اتحادی ایک ایک کر کے نکلنے ہیں. آخر کار اسمبلیاں ڈیزالو ہونی ہیں، اور اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اور یہ سال ویسے ہی الیکشن کا سال ہے. یہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ یا کوئی اور سیٹ اپ یا کوئی اور، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بجٹ پیش کر دیں اور جون جولائی تک ہم کھینچ لیں اور اپنا ٹینیور مکمل کر لیں، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.